5ویں نمبر پر یہ تعلیم ہے کہ لباس متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، کہ آدمی لباس پہن کر اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو برا سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے دوسروں کو ذلیل سمجھے۔ ایسے اگر لباس پہننے سے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں تو یہ لباس ہے جو متکبرانہ ہے، شہرت کا لباس ہے۔ ایسے لباس کے بارے میں حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ من لبس ثوب شہرت، جو بندہ ایک شہرت کے طور پر کوئی لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا مثلہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی جیسا لباس اسے پہنائے گا۔ کیسا؟ کہ یلہب فیہ النار، اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ تو ہر طرف سے لباس میں آگ ہو اور صرف دنیا میں اس عمل کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی متکبرانہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سونا، جاگنا، قضاء حاجت، غسل، اس کے مختلف مسائل اور تعلیمات اسلامیہ پڑھے ہیں۔ ان سارے کاموں کے بعد، غسل کرنے کے بعد، ہر انسان کی عادت ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف عادت کے طور پر کریں گے تو اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ایک جائز عمل ہے۔ لیکن اگر ہم اس عادت کو، اس لباس پہننے کے عمل کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کریں گے تو پھر صرف یہ ہماری عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آدمی جو بھی لباس پہنے وہ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ المدثر میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو کپڑے جب بھی پہنے آدمی، ایک مومن کے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر رنگوں کو دیکھا جائے تو مرد و عورت کے لیے بہت سارے کپڑوں میں رنگ ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ سفید لباس ہے۔ یعنی صرف یہ سفید لباس پہننا ہی یہ باقاعدہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور عورتوں کے لیے سفید کی بجائے رنگدار کپڑے پہننا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں ہے البسوا الثیاب الابیض فانها اطہر واطیب، مردوں کو خاص طور پر حکم ہے کہ تم لباس پہنو تو سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ اس لباس میں طہارت بھی اور اس میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سفید لباس پہننا یہ مستحب ہے مردوں کے لیے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی نیا کوئی لباس پہننا چاہے تو اسے انتظار کر لینا چاہیے، اس لباس کی ابتدا جمعے کے دن سے کرنی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نیا کوئی لباس پہننا چاہتے تو وہ جمعہ کے دن سے اس کی ابتدا کرتے تھے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر یہ تعلیم ہے کہ لباس پہننے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں
کہ لباس جو ہے وہ کسی غیر مسلم کی مشابہت جیسا نہ ہو، اور اس سے یعنی جو خاص علامتیں ہیں غیر مسلموں کی وہ اس لباس میں نہ پائی جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں جیسا، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت کے جتنا قریب ہو سکے وہ لباس اس طریقے کا پہننا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر یہ تعلیم ہے کہ لباس متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، کہ آدمی لباس پہن کر اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو برا سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے دوسروں کو ذلیل سمجھے۔ ایسے اگر لباس پہننے سے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں تو یہ لباس ہے جو متکبرانہ ہے، شہرت کا لباس ہے۔ ایسے لباس کے بارے میں حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ من لبس ثوب شہرت، جو بندہ ایک شہرت کے طور پر کوئی لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا مثلہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی جیسا لباس اسے پہنائے گا، کیسا کہ یلہب فیہ النار، اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ تو ہر طرف سے لباس میں آگ ہو اور صرف دنیا میں اس عمل کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی متکبرانہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ مرد و عورت آپس میں لباس میں مشابہت نہ کریں، کہ مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں۔ جو لباس مردوں کے لیے مخصوص ہیں وہ عورتیں اس طرح کے لباس کی سلائی، اس طرح کے انداز نہ اپنائیں۔ جو عورتوں کے لیے مخصوص انداز ہے سلائی کا وہ اور مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لعنت کا مستحق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأہ، ایسا مرد جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، والمرأہ، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے، تلبس لبسۃ الرجل، جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جنس میں فرق رکھا ہے اور اس کی جو مخصوص ایک انداز لباس ہے، وہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد تعلیم یہ ہے کہ مردوں کا لباس ایسا ہو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے، اس کا جو ازار ہے، جو اس کی شلوار ہے، وہ کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، کبھی اس کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے۔ لیکن آج کل اس کا الٹ ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ ٹخنے چھپاتے ہیں اور عورتیں ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بالکل شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا لباس جو ٹخنوں کے نیچے ہے، بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو بندے کے ازار یعنی نچلے حصے کا جو لباس ہے وہ جتنا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں، چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز سے باہر ہو، مردوں کو کبھی بھی ٹخنے جو ہیں وہ چھپانے نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ہمیشہ خالی اور ننگا رکھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے خاص اور پابندی ہے کہ لباس کے اندر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا لباس ریشم کا لباس نہ ہو۔ وہ ریشم جو باقاعدہ قدرتی طور پر ریشم کا کیڑا جو ہے وہ ریشم تیار کرتا ہے، اس ریشم سے بنا ہوا لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ ہاں اگر آج کل جیسے نائلون کا اور جو ہے وہ پولیسٹر وغیرہ کا کوئی اس طرح دھاگا بنا لیتے ہیں کہ اس میں نرمائی آ جاتی ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ریشم جیسا ملائم ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریشم کے کیڑے سے بنا ہوا نہیں، پلاسٹک سے بنا ہوا ہے، وہ پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ریشم کے کیڑے سے بنا ہوا ریشمی لباس ہے وہ پہننا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونا پہننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تعلیمات دی ہیں۔ بلکہ
انداز یہ اپنایا، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یلبس حریرا ولا ذہبا، تو وہ بندہ کبھی بھی نہ ریشم پہنے نہ سونا پہنے۔ لباس پہنتے ہوئے یہ تعلیم ہے کہ سب سے پہلے ابتدا دائیں طرف سے کرے۔ مثلا اگر قمیص پہننی ہے تو پہلے دائیں آستین پہنے، پھر بائیں آستین پہنے۔ شلوار پہننی ہے، پہلے دایاں قدم ڈالے پھر بایاں قدم ڈالے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر کوئی لباس میں جیسے کہ قمیص ہے تو اس میں بٹن لگانے کا اہتمام کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ کبھی کبھار جیسے ایک آدمی ایزیلی بیٹھا ہوتا ہے کہ بڑی گرمی ہو یا اسے تھوڑا سا لباس ہٹانے کا ارادہ ہو تو اس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن جب آدمی باہر نکلے تو وہ کوشش کرے کہ وہ اس کے بٹن بند ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملتی تو کم از کم کانٹے سے اپنے بٹن جو ہے وہ مکمل کر، یعنی بٹن جو ہے وہ اپنے گریبان کے بند ہونے چاہیے، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لنگی پہنتا ہے تو اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اس کا جو لنگی کا اگلا حصہ ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اور جو پچھلا حصہ ہے وہ اونچا ہونا چاہیے، جبکہ آج کل جب ہم لنگی پہننے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا الٹ کرتے ہیں کہ اگلا حصہ اونچا ہوتا ہے، پچھلا حصہ زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ نیچے لٹکا ہوا ہو، اگرچہ ٹخنوں پر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن نیچے ہو، اور پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر ہو۔ یہ لنگی پہننے کا مسنون طریقہ ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے کہ میں نے دعائیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی لباس اتارنے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر لے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اتنا کہنے سے آدمی شیاطین کی نظروں سے پردے میں چلا جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی دعا نہیں پڑھتا تو شیاطین اس کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے لیکن شیطان اور جنات کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ ان کے سامنے پردہ اگر کرنا ہے تو یہ کلمات کہنے ہیں، مختصر سے کلمات ہیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا۔ اتنا کہنے سے آدمی انسانوں اور جنات سب سے پردے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری دعا کہ عام لباس پہننا، جیسے بار بار لباس بدلتے ہیں، دھلائی کر کے پھر بدل لیا، پھر دھلائی کر کے پھر بدل لیا، تو اس کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ الفاظ آدمی عام لباس جب بھی بدلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی اچھا خوبصورت لباس پہنے دیکھے تو اس کو دعا دیا کرے۔ اس کے لیے 3 جملے ہیں، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ یہ تینوں بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو نیا نیا لباس پہننا نصیب ہو، اور اللہ کرے آپ ہمیشہ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے رہیں، اور اللہ کرے آپ کی موت جب آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دوسروں کو دعا دیں۔ کسی کا لباس اچھا ہے، خوبصورت ہے تو البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً، یہ الفاظ یاد کر لیا جائیں، یہ دوسروں کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تمام عادات کو عبادات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔